آپ کے گھر پہ جو معاملات ہیں وہ آج کل اچھے چل رہے ہیں؟ ہاف مگرمچھ ہے اور ہاف پیچھے اژدہا جیسا ہے, کوئی افریت ٹائپ چیز ہے, اور وہ دروازے پہ سیڑھیوں پہ ایسے چڑھنے کے لیے, اندر داخل ہونے کے لیے. یہ وکٹری کا سائن جس کو ہم اپنی عام روٹین میں یوز کرتے ہیں کہ شیطان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. بائبل وہاں پڑھائی جاتی تھی جسے شیطانی بائبل کہتے ہیں. شیطان لڑکیوں کو پوزیس اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ ان سے بچے پیدا کر سکے. سنگر ہے ریحانہ, اس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ جب میں یہ گانا میوزک پہ گاتی ہوں اور پرفارم کرتی ہوں تو میرے اندر ایک روح داخل ہو جاتی ہے. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے پوڈ کاسٹ میں سعدیہ سہیل رانا نے بتایا کہ ان کے گھر پر رہنے والے جنات ان کی کون کون سی باتیں مانتے ہیں. جس آدمی نے شیطان سے ملاقات کی اس کا کیا انجام ہوا, اور الومیناٹیز کا خوفناک سچ جاننے کے لیے اس ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آپ تو اچھی ہیں ہی, لیکن آپ کے گھر پہ جو معاملات ہیں وہ آج کل اچھے چل رہے ہیں؟ اچھا لطیفہ, بڑے مزے کی بات ہے, جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا, میرے گھر کے معاملات میں ہلچل شروع ہو جاتی ہے. ابھی یہ 2 دن پہلے کی تمہیں میں واقعہ سناؤں گی. اچھا, میں نے جب واقعہ ہوا نا, اب تو کیا ہوتا ہے, اب میں سوچتی ہوں جو بھی واقعہ ہوتا ہے نا, میں کہتی ہوں پوڈ کاسٹ میں اپنا بتاؤں گی یہ نا, تو وہ ایک ہمارے میڈیم بن گیا نا لوگوں کو بھی شیئر کرنے کا, بتانے کا. تو جناب ہوا کیا, میرے گھر نا میرے بھانجیاں, میری بیٹی باہر سے آئی ہوئی ہے یو کے سے, تو رہنے تو سب اکٹھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے رونق ماشاء اللہ. تو فجر کا ٹائم تھا, میں نا نماز کا ٹائم ہوا تو میرے ہسبینڈ ذرا ڈسپلن آدمی ہیں, ہم انتہائی کہتے غیر ڈسپلن ہے یا انڈسپلن ہے, نہیں بالکل ہم جاگے رہتے ہیں, وہ ٹائم پہ سو جاتے ہیں. تو ان کا روم سیپریٹ ہے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو میں نا فجر کے ٹائم ان کو جگانے جاتی ہوں ہمیشہ نماز کے لیے. تو اب جناب کیا ہوا, میرا بھانجا بالکل ٹی وی لانچ میں جو دروازے کے پاس ہی میرے ساتھ کھڑا ہوا. اب میں نے دروازہ کھولا ہے, اتنا سا دروازہ کھلا ہے جس میں مجھے میرے ہسبینڈ سامنے لیٹے نظر آ رہے ہیں, اور اندر سے کوئی دروازے پہ پورا زور لگا رہا ہے بند کرنے کے لیے. میں کہہ رہی ہوں سہیل تو سامنے سو رہے ہیں, میں زور لگا رہی ہوں, دروازہ نہیں کھل رہا. اچھا پھر میں نے بند کر دیا کیونکہ وہاں سے زور زیادہ تھا. اب دوسری بار پھر میں نے اٹیمپٹ کی تو پھر زور لگا رہی ہوں, دروازہ نہیں کھل رہا. میں نے اپنے بھانجے کی طرف دیکھا, بھانجے نے میری طرف دیکھا, کہتا خالہ کیا ہو رہا ہے. میں کہا کوئی اندر سے پش کر رہا ہے. خالو تو سامنے لیٹے ہوئے ہیں, تو پش کون کر رہا ہے؟ ڈر نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں ڈرے نہیں, میں سمجھ گئی کہ سفر کا مہینہ شروع ہے, کوئی شرارتی چیز آ گئی ہے. اچھا پھر میں نے آیت الکرسی اور دیگر اذکار پڑھ کر اللہ کا نام بسم اللہ لے کے جب میں نے کھولا تو پھر ایک دم سے کھل گیا. اور میں جب اندر آئی ہوں اپنے ہسبینڈ کے پاس تو وہ ان کو بخار چڑھا ہوا, میں نے سر پہ ہاتھ رکھا اٹھانے کے لیے تو بخار, اب وہ بس مجھ سے یہی کہی جا رہے تھے کہ دم کر دو دم کر دو. اور اچھا اتنے میں جب میں اندر آئی ہوں, ان کو پاس بیٹھی ہوں, تو دروازہ اتنا کھلا ہوا تھا, تو میں نے نا دم کرنا شروع کیا. اور جب میں نے دم اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے کہا دروازہ تو بند کر دو. اب وہاں کوئی نہیں تھا اور کسی نے دروازہ بند کر دیا. اوہ مائی گاڈ, آئی سویئر اتنا وہ, اور میرا مطلب بھانجا دروازے سے باہر کھڑا ہوا پورا سین دیکھ رہا, وہ دیکھ رہا ہے میں سامنے بیٹھی دم کر رہی ہوں اور دروازہ ٹک کر کے کسی نے یوں پوری طاقت سے بند کر دیا. کلیئر انسٹرکشنز فالو ہوئی وہ بالکل. اور میں وہ اتنا, مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی, مجھے ایک وہ بھی ہو رہا تھا کہ یار, اور میرے ہسبینڈ باقاعدہ ڈر رہے تھے اور بخار میں کپ کپی سے تھے. اور پھر میں نے جب ان کو 2 سے 3 بار دم کیا پھر وہ ریلیکس ہوئے اور پھر ان کی طبیعت تھوڑی سنبھلی. لیکن کمرے میں جو چیز موجود تھی وہ اس نے مجھے اپنی موجودگی کا پورا بھرپور دیا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی سے نیکسٹ ڈے میرا 2 بھانجے, ایک چھوٹی بہن کا بیٹا, ایک بڑی بہن کا بیٹا, وہ دونوں بچے ایسے ملنے آئے ہوئے تھے. تو یہ اب میرا چھوٹا والا بھانجا ابھی نہیں آیا تھا, اس نے آنا تھا. اب وہ کھڑا ہوا ہے, اب باقاعدہ اس کی آواز آئی ہے کہ اس نے میرے بڑے بھانجے کو آواز دی ہے اس کے نام سے. وہ آواز سن کے آدھی سیڑھیوں پہ کھڑا ہوا ہے کیونکہ میرا مین ڈور سیڑھیوں کے ساتھ ہی ہے, وہاں کھول کے اس نے اندر آنا تھا. باہر جا کے دیکھا ہے کوئی نہیں. پھر ہم اوپر آئے ہیں, پھر کھڑے ہوئے ہیں, پھر آواز پڑی ہے اس کو, پھر گئے. 3 بار ایسا ہوا اور اس کے کوئی 1.5 گھنٹے بعد وہ اصل میں آیا. تو وہ
اتنی اس طرح کی ہلچل شروع ہو جاتی ہے نا, پتہ نہیں سفر کے مہینے میں یہ اتنی ایکٹیو ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ بڑے آج کے جو لیٹسٹ گھر میں میرے چھوٹی موٹی چیزیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, اس دن میں نکلی تو مجھے ایسے پتہ ہے جیسے پردے سے کوئی ایسے جھانک رہا دیکھ رہا آپ کے گھر پہ؟ ہاں, میرے نیچے والے بیڈ روم میں. تو میں نے نا بول ہی دیا, میں کہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے, کیا اتنی ہلچل مچائی ہوئی ہے بھائی, کیا ہو گیا, آرام سے بیٹھو, اگر چلنا پھرنا ہے تو آرام سے بیٹھو, یہ ادھر سے جھانکنا ادھر سے جھانکنا بند کرو. تو بہرحال وہ بڑی بعد میں میری جو ہیلپ ہے ان کے بیٹے وہ کہتی ہیں آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں, میں نے کہا جس سے بھی کر رہی ہیں. آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ مطلب کیسے ان سے بات کر اب لیتے تو وہ ان سے وہ ہے نا, جیسے ہم روز ملے تو ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک وہ چیز ہو جاتی ہے کہ اتنا خوف والا معاملہ آئی تھنک وہ کراس ہو گیا. اچھا سعدیہ آپا, ابھی آپ بتا رہی ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمیشہ یہ ایکٹیویٹیز آپ بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں, دیکھتی ہے. آج تک سب سے خطرناک یا سب سے ایسی کوئی چیز دیکھی ہو, کریچر دیکھی ہو سپر نیچرل سفر کے مہینے میں جو یاد ہو؟ میں نے نا پہلے تو خواب دیکھا کہ جس طرح کوئی ایک بڑی سی عجیب سی چیز ہے, مگر مچھ ٹائپ نا. میں نے دروازہ کھولا ہے, گھر کی بیل بجی ہے, دروازہ کھولا ہے اور وہ باہر ہاف مگر مچھ ہے اور ہاف پیچھے اژدہا جیسا ہے, کوئی عفریت ٹائپ چیز ہے. اور وہ دروازے پہ سیڑھیوں پہ ایسے چڑھنے کے لیے, اندر داخل ہونے کے لیے. تو میرے گھر کے میرے پیچھے گھر والے بھی ہوتے ہیں کہ باہر نکل کے دیکھے, تو اور گھر کے باہر اندھیرا ہی ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, صرف وہ چیز کھڑی ہے. میں ان کو کہتی ہوں تم لوگ اندر جاؤ, کوئی نہیں باہر نکلے گا, میں اس کو بھگا کے آتی ہوں. میں نے بہرحال دروازہ بند کر دیا اور دعا کی اللہ سے کہ اللہ اس سے میری جان چھڑا. اچھا وہ کیا ہوا, وہ واقعہ تو وہ خواب تھی, میں اٹھ گئی. اس کے بعد کیا ہوا, میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرے کمرے میں, ان کے ہسبینڈ کے ایسا ہوا کہ ایک دم میں اور میری بیٹی دوسرے کمرے میں بیٹھے, ہم کچھ ٹی وی شیوی دیکھ رہے تھے, دھڑام سے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی. ہم دونوں بھاگی کمرے میں, بالکل ہماری ایک ہی وال ہے, ایسے وال ہے, دروازے بھی بالکل ایسے آمنے سامنے ساتھ ہی ہیں مطلب. تو ہم دونوں بھاگ کے اندر گئیں تو میرے ہسبینڈ بیڈ سے نیچے گر کے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یقین مانو گی وہ منظر میں جب سوچتی ہوں نا, اس دن میری جان نکلی تھی, کیونکہ ایک تو میرے ہسبینڈ کی زندگی اس میں انوالو تھی, ان کی جو حالت تھی تو مجھے نہیں, اللہ معافی دے, مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ جیسے وہ سروائیو کریں گے. ان کا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے, اور وہ زمین پہ کیسے آئے ہیں, اور وہ بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے, اور ان کی یہ گردن پوری یہاں مڑ گئی, اور میں اور بالکل آنکھیں اوپر, وہ پتہ نہیں کس چیز کو دیکھ رہے تھے. اور میں ان کا چہرہ کروں, ادھر دیکھیں سہیل, ادھر دیکھیں, اٹھے, وہ پتھر ہو چکے تھے, پتھر, اور منو وزن جیسے بڑھ نہیں جاتا. اب اتفاق سے میرا بیٹا بھی ملک میں نہیں تھا, کوئی اس طرح نہیں تھا, میں اور میری بیٹی ہی تھی. اب میں نے نا پڑھ کے فوراً درود پاک, آیت الکرسی, جو میں یاد تھا پڑھ کر میں نے دم کرنا, ان کو پھونکنا شروع کیا, اور آوازیں دے کے اب میں ہلانے کی کوشش کروں, مجھ سے ہلے نا. اب میں نے کہا بیٹی کو کہا 15 پہ فون کرو. بہرحال میں نے کہا کوئی ایمبولینس کال کرو, کچھ کرو, ان کو ہوا کیا. بہرحال اتنے میں نا جیسے میں نے پڑھنا شروع کیا, ان کی باڈی میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی, لیکن ہوا ایسے گردن پوری مڑی ہوئی, آنکھیں ہوا میں, ساکت ایک جگہ پہ. میں نے اب یقین مانو گی کہ میں نے اس عمر میں, ایک میرا ہسبینڈ ماشاء اللہ ٹال, ایک اچھی ہائٹ شائٹ کے آدمی ہے, لیکن اتنے ہیلدی نہیں ہے, سلم ہی ہے. میں نے اپنے کندھے پہ ان کو ڈالا, کیسے اٹھایا, کندھے پہ ڈالا, میری بیٹی نے پیچھے سے ایسے پکڑا تاکہ وہ سپورٹ سسٹم, ہم کو نیچے والے بیڈ روم میں لے کے آئے, لٹایا. جیسے ہی نیچے والے بیڈ روم میں لے کے آئے نا, لٹایا, ایک دم ان کے حواس واپس آنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا کہ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں, میں کہا گاڑی نکالتے ہیں, آپ پلیز میرے ساتھ چلیں. ہاں, انہوں نے کہا نہیں ہاسپٹل نہیں جانا. میں کہا کیوں؟ کہتے سعدیہ میں نے جو چیز دیکھی ہے نا, انہوں نے وہ چیز جو میں نے خواب میں دیکھی تھی, انہوں نے ریئل میں دیکھی, اس باقاعدہ اس چیز نے اٹیک کیا ان پہ, اور میرے ہسبینڈ کو کہ اس نے دم نے لپیٹ کے ان کو بیڈ سے نیچے گرایا. اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, پھر میرا جسم پتھر کا ہو گیا, اور اس طرح فیلنگ ہر مجھے بتائی, تو مجھے بہت پریشانی ہوئی, کیونکہ وہ جو چیز میں نے دیکھی تھی, مجھے فیلنگ آ گئی تھی وہ عام چیز نہیں ہے, عام جنات اور اسے گزرتی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے. وہ مجھے ایک چیز کہلاتی عفریت,
اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے, یہ اس طرح نہیں آتی ہیں. تو پھر میرے ایک بزرگ ہیں, میں ان کے پاس گئی ان سے رہنمائی لینے کہ مجھے, اور نا اس کے بعد ایک ہی نہیں, یک کے بعد دیگرے میرے میاں کے ساتھ ہی ہو رہا تھا. جو بھی ہو رہا تھا وہ ان کو ایک کالی سی بڑی بڑے سائز کی عورت بیڈ پہ, وہ ان کے اوپر ٹانگ رکھ کے کہ دبائی ہو کے ایسے رکھ کر نظر آئی. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کو. ہاں, تو پھر میں ان کے پاس گئی, جب انہوں نے روحانی طور پہ دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو آتی ہی نہیں گھروں میں, اور اس کو تو جب قید کیا تھا وہ حضرت داتا گنج بخش نے قید کیا تھا, اور یہ تو اس کو اجازت نہیں ہے, یہ آئی کیسے ہے. پھر جو ان کو اندازہ ہوا کہ میرے ہسبینڈ شاید کسی جگہ سے گزر کر آئے, کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے وہ انٹری مل گئی اس کو. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن تم نے بڑے تحمل سے, تم نے سیدھا گھر نہیں جانا. وہ جا کے داتا صاحب ہی میں نے سب سے پہلے حاضری دی, وہاں پہ غریبوں میں صدقہ خیرات کیا, پھر وہاں نوافل پڑھے, پھر کوئی انہوں نے پیغام دیا جو میں نے ان سے دعا کی اور اللہ سے دعا کی, اور ان کے وسیلے سے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ چیز آپ نے ہی قید کی تھی, اس کو آپ ہی. پھر مجھے وہ انہوں نے دی بخور, جس کا دھونی لگاتے ہیں کو پڑھائی کر کے. انہوں نے کہا یہ کسی بچے سے نہ کہنا, یہ خود کرنا, کیونکہ جو کرے گا اس پہ کچھ اٹیک آ سکتا ہے, تو بچے نہیں سہیں گے, تم سہ جاؤ گی. پھر لٹرلی میں نے وہ کتنے دن کیا, اٹیک ہوا. ہاں, وہ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا تم نے پڑھائی نہیں روکنی, پڑھتے جانا اور دھونی پورے گھر میں دیتے جانا. پھر باقاعدہ مجھے اس کے بعد اللہ نے خواب دکھایا کہ وہ چیز واپسی کی طرف جا رہی ہے اور قید ہو گئی ہے. بلکہ میرے گھر کے لان کی دیوار میں اتنا بڑا چھید بنا, اور ایک بزرگ ہے وائٹ باریش قسم کے, اور وہ اس کو وہاں سے ہانک کر لے جا رہے ہیں. یہ بھی جو آپ نے سارے معاملات بتائے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, ویسے تو انہیں نارمل روٹین میں نہیں کچھ دکھائی دیتا نا, آپ کو ہی ہمیشہ دکھائی دیتی ہے مخلوقات. نہیں, جب ہمارے روم میں, جیسے میں نے بتایا تھا, بلی مجھے بلا رہی تھی, باتیں کر رہی تھی, تو میرے ہسبینڈ نے کہا یہ تم سے, ان کو اندازہ ہو گیا نا جب اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو کہتے ہیں بھائی یہ تمہیں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے, سمجھو یہ کیا کہہ رہی ہے. کیونکہ ان کی آنکھ کھل گئی بلی کی میاؤں میاؤں سے, مجھے نہیں پتا چلا, تو وہ اب سب کو پتہ چل گیا سب. اچھا, میں نے دبئی میں بھی جو دیکھا تھا نا, میں نے اپنے ہسبینڈ کو کافی میرے لیے وہ موڈیم بنا کے نا یوز کیا جاتا ہے. آئی تھنک یہ کلوزسٹ ریلیشن شپ ہاں ہوتی ہے اس کے تھرو, اور وہ ویسے بھی فزیک میں بھی ویک ہیں, اور ان کی اسپرچولی ان چیزوں پہ اتنا دھیان نہیں ہے, تو شاید کنٹرول ایزیلی ہو جاتے ہیں. اچھا, اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ سنا جاتا ہے کہ جو انسان خود اسٹرانگ ہوتا ہے, دوسرا ایموشنلی ویک ہوتا ہے, کسی بھی وجہ سے ویک ہوتا ہے, اس کو ہتھیار بنایا جاتا ہے آپ کے اگینسٹ. بالکل ایسے آپ کی فیملی میں چوز کر لیتے ہیں نا. میرا سب سے کلوزسٹ ریلیشن تو ظاہری بات ہے میرا ہسبینڈ ہے, اور بچے ہوتے ہیں آپ کے. کبھی بچوں کو, لیکن اللہ کا شکر ہے بچے پہ تو ابھی اتنا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, اللہ کا شکر ہے, میں 1000 بار. لیکن میرے ہسبینڈ بیچارے 2-4 بار رگڑے میں آ کے کہتے ہوں گے کہ آپ سے مخلوقات. لیکن ہے کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ میری فیملی, میرے بہن بھائی, سب فیملی اس چیز پہ میری بات کی کہی کو اہمیت بھی بہت دیتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں. نند کا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے, اور بہو ہماری جو انہوں نے شفٹ کرنا تھا بیوی اور بچوں کو یہاں پہ, تو بہت گھر ان کا وہاں بھی بہت خوبصورت گھر تھا, تو یہاں بھی بہت پیارا گھر دیکھنا چاہتے تھے. بڑے گھر دیکھ کے پسند نہیں آ رہے تھے. ایک گھر دیکھا جو بہت ہی پسند آیا. اب وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ گھر اوکے نہیں کرنا جب تک ہم سادیہ آنٹی کو نہیں دکھا لیں گے. اچھا, وہ مجھے لے کے جا رہے, تو وہ اللہ کا شکر ہے میں گئی, مجھے گھر بھی بہت اچھا لگا, ویسے بھی کلیئر تھا. اور جیسے وہاں سے نکلے تھے دونوں میں طرف دیکھ رہے ہیں, میں کہا بہت اچھا اور کلیئر ہے, اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا شکر ہے, ہمیں یہ گھر اتنا پسند آیا ہوا تھا, اور ہمیں تھا کہ اگر آپ اس کو کلیئر نہیں کہیں گی نا تو ہم اس میں اس کو نہیں لیں گے, اس پہ نہیں رہیں گے. جیسا کہ آپ گھر دیکھنے گئیں, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نظر آئے, یا کبھی کبھی کچھ محسوس ہو جاتا ہے, کوئی وائبریشن کچھ الگ سی, یا کچھ میسج, کوئی وسپر؟ آپ یقین مانو جس گھر میں یا جس جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا, وہ جگہ مطلب جیسا کہتے ہیں مجھے آوازیں دے کے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے, بلاتی ہے, اٹریکشن فیل ہوتا ہے, وہ اسی حصے کی طرف میں
گھر میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے اٹریکٹ ہوتی ہوں کہ یہ ایک دم مجھے متوجہ کرتا ہے, بلاتا ہے, اس کی وہ جو انرجی ہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اس لیے اس طرح مجھے پتہ چل جاتا ہے. کبھی کوئی چیز نظر کم آتی ہے, زیادہ تر تو اسی طرح انرجی وائز وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے. کوئی بہت ہی اسٹرانگ چیز ہے, کوئی بہت ہی پرانی ہے, تو وہ پھر نظر بھی آ جاتی ہے. یہ سارا معاملہ سننے کے بعد میرا ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنات ان کے کنٹرول میں ہیں, اور کچھ ایسے گروپس بھی دنیا میں ہیں جن کے بارے میں آج کل بہت ڈسکشن کی جا رہی ہے. ابھی اگر ہم بات کریں تو کچھ سلیبریٹیز, کچھ پولیٹیشینس پر یہ بلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ سیکریٹ آرگنائزیشنز کا حصہ ہیں, اور اس طرح کی کوئی بات آپ کی نالج میں؟ الومنائز جو ہوتے ہیں, جو شیطان کے پیروکار ہیں, جو اس کی تنظیم کا حصہ بن جاتے ہیں, اور ان کا آج یہ زیر بحث ہے سب سے زیادہ موضوع. اور اس سے پہلے شاید کبھی اس پہ اتنی بات بھی نہیں ہوئی, حالانکہ یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, آج کا نہیں ہے. لیکن اب لوگ دن بہ دن اس کی طرف زیادہ ان کو چیزیں پرومیننٹ ہو کے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو آج کل وہ سنگر وہ سائن بھی تکون کا بناتے ہیں, وہ بھی ایک شیطانی ٹرائی اینگل کا, وہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس سیکرٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں. وہ اپنی پہچان انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اوپنلی. اچھا, اس میں جو کون سی سنگر ہے, بونسے, کیا نام اس کے آتا ہے, بیونسی, وہ تو اوپنلی خود کو کہتی ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے. واقعی؟ ہاں, اور وہ تو اس میں بہت ایکٹیو رول پلے کرتی ہے. اور اس طرح کئی ایسے سنگر, سیلیبریٹیز جو پہلے اتنے فیمس نہیں ہوتے تھے, پھر کیا ہوا, کچھ عرصے کے لیے وہ غائب ہونا شروع ہو گئے, منظر عام سے ہٹ گئے, اور جیسے گمنامی میں چلے گئے. اور گمنامی کے بعد جب وہ آئے ہیں تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے پرسنالٹی ڈفرینٹ چینج ہے, اور وہ مطلب شہرت کی بلندیوں کو چھوئے ہیں. پیسہ تو ان کے گھر کی دیوی, مطلب گھر کی غلام خادمہ نہیں ہوتی, وہ بن گیا, اور ان کو وہ فیم ملا. لیکن جب ان تمام ایسے لوگوں پر ریسرچ کیا گیا, اس میں آپ کو بتاؤں ایسے مین سیاسی لوگ بھی شامل ہیں, مین ایسے عہدیدار بھی, اداروں کے ہیڈز بھی شامل ہیں جو اس سرکل کا حصہ بنتے ہیں, اور وہ دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں, ترقی کرتے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ تو پہلے بھی سنگر تھا یار, یہ اب گیپ کے بعد آیا ہے تو اس نے تو شہرت کی حدیں ہی مکا دی ہیں. وہ پھر آپ کو اب جیسے مائیکل جیکسن کے حوالے سے یہ بات بہت مشہور تھی, اور جیسے ہی اس نے ان چیزوں کا ذکر کرنا شروع کیا ہے نا کہ ایسی ہوتی ہے, میں ایسی آرگنائزیشن کو جانتا ہوں یا لنکڈ ہوں, یا ڈیول کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کی نا, ہی ڈائٹ. جو اس چیز کو سیکرٹ جب ریویل کرنے پہ آ جاتے ہیں نا, اس کے میں تمہیں ایک ایسا خوفناک واقعہ بتاتی ہوں جو اس سے ملحقہ ہے, اور کچھ سائنس جو دنیا میں بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ جب یہ ایول جو آرگنائزیشن ہے آپ سے رابطہ کرتی ہیں تو اس کے پہلے کچھ سمٹمز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آؤٹ آف نو ویئر کیسے وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, کیسے آپ سے لنک بنا لیتے ہیں, کیسے آپ کو آفر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں؟ اس کی میں ایک مثال دیتی ہوں. پہلے جنگ عظیم میں ایک کمانڈر تھا جس نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا, اس کی پرفارمنس بہت ہی زبردست تھی. تو اس کو نا اس کے جرنیل نے بلایا, اس نے کہا کہ میں تمہاری پرفارمنس سے بہت خوش ہوں, تو میں تمہیں ایک پارٹی میں ایک جگہ انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں, لے کے جانا چاہتا ہوں. اس کے لیے یہ آنر تھا کہ اس کا جنرل اس کو بلا رہا ہے اور اس کی جو کامیابی ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. تو اس نے حامی بھر لی. اچھا, اب اس نے یہ پوری سٹوری لکھی ہے اور اس پہ ڈاکومنٹری بھی بنی ہے. اچھا, وہ اس نے حامی بھر لی. ون فائن ایوننگ وہ اس کے جنرل نے اس کو فون کیا اور کہا کہ بی ریڈی, آج ہم جا رہے ہیں اس جگہ. بڑا وہ اہتمام کر کے تیار شیار ہو کے اپنے جنرل کے ساتھ ایک بڑی ہی پہلے اسٹارٹ میں تھوڑا شہر سے باہر نکلے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جو بڑا اسپیشل کلب ہے, بڑی آئسولیٹڈ جگہ پہ بنا ہوا ہے اور بڑے اسپیشل لوگ آتے ہیں. اب وہ گئے تو واقعی شہر سے دور ایک ویرانے میں ایک
نئی دنیا آباد تھی. مطلب اس کلب میں دنیا کی ہر فیسلٹی موجود تھی. اور کہتا ہے کہ جب میں نے وہاں لوگ دیکھے ہیں اس ٹائم کے ٹاپ فلم سٹارز جو تھے, پولیٹیشینس تھے, تو میں نے کہا یار یہ تو کون سی دنیا ہے, یہ کون سا بندہ نہیں ہے جو ادھر یہاں موجود نہیں ہے. اور ایک اسٹیج بنا ہوا تھا, سب لوگ بڑے ایسے بیٹھے ہوئے تھے عقیدت سے. اس اسٹیج پہ ایک خاتون بیٹھی تھی جو گاؤن پہنے ہوئے, وہ خاتون بیٹھی تھی, اور سب ایسے تھے جیسے وہ خاتون ان سب کی مالک ہے اور یہ اس کے غلام ہے. جیسے اس کے آگے اتنے تھے بڑی شخصیات. کہتے ہیں مجھے بہت ہی نا عجیب سا کچھ لگا, عجیب فیلنگ ہوئی. پر میرے لیے یہ بہت بڑا ایک وہ بھی تھا کہ یار کیا کیسے کیسے لوگ آئے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی امپورٹنٹ جگہ ہے, تو یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا جو شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. کہتے ہیں میں اس میں کہا کہ میں اس کا حصہ ہوں, بڑی بات ہے, مجھے میرا جنرل لے کے آ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ خاتون ان سب سے مخاطب ہوئی, سب نے جھک کر اس خاتون کو سلام کیا اور وہ بتاتی رہیں کہ میں تم کس کو کیا چاہیے, کسی کو فیم چاہیے, کس کو دولت چاہیے. وہ ایسی تھی کہ جیسے نعوذ باللہ وہ خدا لگی اور وہ ہر ایک کو بانٹ رہی ہے اور سب اپنی درخواستیں اور اپنی پوچھ رہی ہے, ہاں, اور اس وشز کو کمپلیٹ بھی اوکے کر رہی ہے, ڈن ہے یہ تمہیں مل جائے گا, اوکے کر کے جیسے بانٹ رہی ہوتی ہے نا. تو اس کو بھی کہا کہ پہلے ضروری ہے کہ تم جو ہے ہماری اس تنظیم کا حصہ بنو گے, یہاں پہ ریگولر آؤ گے, ہم تمہیں جو کہیں گے تم اس طرح کا لائف سٹائل اڈاپٹ کرو گے, پھر تو تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. اچھا, وہ جناب کہتا پھر ہر شام کو جانا ہماری روٹین بن گیا. اب کہتا وہاں پہ وہ کام ہوتے تھے جتنے گناہ کے, برائی کے, بدترین کام آپ سوچ سکتے ہیں نا, وہ وہاں کروائے جاتے تھے اور آرڈر ہوتا تھا. اور اس میں ایک اس میں نقطہ ایڈ کروں گی جو مجھے آج اس مسئلے کو سورٹ آؤٹ کر دے گا. آپ دیکھ رہے ہو یکدم معاشرے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کتنے بڑھ گئے ہیں. اس نے کہا کہ جو سب سے پسندیدہ وہاں مشغلہ تھا وہ چھوٹے بچوں کو لا کے ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کا تھا. مطلب کہتا ہے کہ میری روح کانپتی تھی, میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, میں یہ کیا کر رہا ہوں, اور مجھے یہ کرنا چاہیے. قوم کی حفاظت پر آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ سے کیا کام کروایا جا رہا ہے. اور وہ ایک اندر اس کے نا ایک جنگ تھی جو اس کو بہت ڈسٹرب کر رہی تھی, خاص طور پہ یہ چھوٹے بچوں والے جو وہاں پہ ایونٹ ہوتا تھا. کہتا میں بس نہ چاہتا بھی کرتا, حکم کرتے تھے وہ, یہ ٹاسک کرو, یہ ٹاسک فل کرو, یہ کام کر کے دکھاؤ, آج تم نے یہ کام کرنا ہے. اور کہتے تھے کہ نا ایک بائبل وہاں پڑھائی جاتی تھی جسے شیطانی بائبل کہتے ہیں, وہ شیطان کی لکھی ہوئی بائبل ہے. ایک جیسے جو اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ بائبل ہے, ایک نام انہوں نے بائبل ہی رکھا ہوا ہے لیکن وہ شیطان نے لکھی ہے, اور شیطان نے اس میں احکامات دیے ہوئے ہیں, یہ برائی کے, گندگی کے, خدا کے ہر حکم سے بغاوت کے. تو انہوں نے جناب اس نے کہا کہ پھر ایک دن وہ وقت آ گیا کہ مجھے کہا کہ آج تمہیں اس شاہکار سے ملانا ہے جو ان سب کا ہیڈ ہے, اس ہستی سے ملانا ہے. تو کہہ رہا ہے میں ڈرا ہوا بھی تھا, بہت سہما ہوا بھی تھا, لیکن مجھے اشتیاق بھی تھا کہ یہ کون ہے, اتنا پاورفل ہے, جس کو ہاں جس کو چاہے وہ دولت دے دیتا ہے, جس کو چاہے وہ شہرت دے دیتا ہے, مطلب جس کو چاہے وہ نواز دیتا ہے. یہ بندہ کون ہے؟ کہتے ہیں تو پھر مجھے نا ایک الگ کمرے میں وہ عورت لے کے گئی. تو اس نے کہا آج تمہارا میٹنگ ٹائم ہے. کہتا ہاں, اس سے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بھول گئی. اس نے کہا کہ میرے ساتھ نا ایک اور خاتون تھی کھڑی ہوئی, تو انہوں نے کہا آج سب کی وشز ڈے ہے کہ وشز اپنی کمپلیٹ کرانی ہے. اس خاتون نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا جو میرا بڑا اچھا دوست تھا, پر میں نے اس کو ناراض کر دیا تھا کسی بات پہ, اور ہی ڈائٹ, تو وہ مر گیا, مجھے موقع ہی نہیں ملا معافی مانگنے کا. میں اس سے ملنا چاہتی ہوں, مرے ہوئے انسان ملنا چاہتی ہوں. جی. اس نے کہا مجھے, اس نے کہا نا کوئی بھی خواہش آپ کریں وہ پوری ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ یہ پاسبل ہے؟ تو اس نے کہا ہاں پاسبل ہے. اس عورت نے کہا ایک منٹ. اس نے ایسے چٹکی بجائے اشارہ کیا جو سامنے پردہ لگ رہا تھا,
پردے میں سے 2 منٹ میں وہ آدمی باہر آ گیا. اس کا دوست جو تھا, اس نے جب بات چیت کی تو اس کو لگا وہ اس کا دوست ہی ہے, وہی دوست ہے. اس نے اپنی معافی تلافی کی, اس نے اس کو معاف کیا, تو پھر وہ واپس چلا گیا. اب یہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنے ماں باپ, میرے دونوں مر گئے تھے اور مجھے خدا حافظ کہنے کا موقع نہیں ملا, تو میں اپنے ماں باپ کو مل لوں, میں کہہ کے دیکھتا ہوں. اس نے اسے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ سے ملوایا جائے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, 2 منٹ کی بات ہے, تم یہاں کھڑے ہو. وہ کہتا ہے 2 منٹ بعد اس نے پھر چٹکی بجائی تو پردہ ہٹا تو میرے دونوں پیرنٹس. تو کہتا ہے کہ پہلے تو مجھے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ جو دونوں میرے پیرنٹس جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ میرے سامنے کھڑے تھے, اور میں نے جب ان سے بات چیت کی تو وہ وہی تھے, اور میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. میں ان سے ملا, میں نے ان کو بتایا کہ میں ان کو بڑا مس کرتا ہوں. انہوں نے بھی کہا ہاں ہمیں تمہیں خدا حافظ کہنے کا, تم جنگ پہ گئے ہوئے تھے, یہ تھا وہ تھا. تو ملاقات کے بعد وہ واپس چلے گئے. کہتے ہیں اس کے بعد تو میرا یقین اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جناب اس نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ چلتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ مجھے فیم بھی دیں گے, دولت بھی دیں گے, سب دیں گے. جب اتنا کچھ پاسبل کر کے دکھا رہے ہیں, ہاں تو پھر یہ بھی ہو جائے گا. پھر جناب ایک دن وہ خاتون کہتی ہیں کہ اب تمہارا وہ وقت آ گیا, تم سارے یہ ٹیسٹ سارا کچھ تم کر چکے ہو, تو اب تمہیں ہم اپنے باس سے, اصل باس سے ملوائیں گے جس کے حکم پہ سب سسٹم چلتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے خاتون لے گئی ایک کمرے میں, مجھے دروازے پہ ہی چھوڑ کے چلی گئی. کہتی جب میں دروازے میں انٹر ہوا, میرے سامنے ایک بہت ہی ویل ڈریس اور ہینڈسم آدمی کھڑا تھا. تو میں سرپرائز ہوا کہ یہ کون آدمی ہے جو ینگ بھی لگ رہا ہے, ہینڈسم بھی ہے, یہ سارا نیٹ ورک اس کے پاس کہاں سے آیا. تو اس نے جب اس کو اپنا تعارف کروایا تو وہ شیطان ہمسیلف تھا, خود ابلیس تھا وہ. اور اس نے کہا میں اس چیز کو سب کو رن کرتا ہوں اور تم میرے معیار پہ بڑا پورا اترے ہو, بس اب تمہیں میری فورس کا حصہ بننا ہے, کیونکہ یہ میری جو فورس ہے اس کی بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ وہ فورس تیار کر رہا ہے. اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اللہ کا بڑا بیٹا ہے, اور اللہ نے ناراض ہو کے اس کو نکال دیا. تو اب وہ جنگ کرے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ان کو نکالا, نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے خلاف جنگ کرے گا. اس کو ایک فورس چاہیے, اس لیے وہ ان سب کی روحوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا تھا اور اپنی فورس بنا رہا ہے. تو وہ جب گھر آیا نا اس کو ملنے کے بعد, تو اس کے اندر کے گلٹ نے نا اس نے کہا یہ تو میں مطلب اس کا جو اندر ایک بچپن کا ایک بلیف تھا نا کہ ایک اللہ ہے اور اللہ از اے سپریم پاور, اس یقین وہ کہیں اندر تھا. جب اس نے تھوڑا سا اس پہ اسٹڈی کیا نا, تو اصل بائبل میں بھی لکھا ہے اور باقی قرآنی کتابوں میں بھی, کہ روحانی کتابوں میں بھی جو اللہ کے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں کہ شیطان اس طرح ابلیس ہے اور وہ اللہ کے لوگوں کو ورغلا کے ان کی روحوں پہ قبضہ کرتا ہے. اور ہر انسان کے ساتھ جو ایک کرین اس کا شیطان پیدا کیا گیا ہے, وہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ اس کرین کو, کیونکہ وہ ایول ہی ہوتا ہے, اسے کنٹرول کرتے ہیں. وہ آپ کی شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں, آپ کا روپ بھی دھار سکتے ہیں, آپ جیسے بن کے بات چیت بھی کر سکتے ہیں. اصل میں نہ کوئی مرا ہوا شخص اصل میں ہوتا ہے, وہ سب شیاطین ہی ہوتے ہیں جو وہ وہ حلیہ, وہ شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا بلیف ابلیس پہ بڑھ جائے, شیطان پہ بڑھ جائے, شیطانی نیٹ ورک پہ بڑھ جائے. لیکن سعدیہ آپا آج کل کے دور میں تو ہم شکل بنانا, ایگزیکٹ فیس کلونین دور آ رہا ہے جس میں آپ کی کاپیاں بن جائیں گی, یہ سب چیزیں. یہ تو آپ سرجیکل بھی اے آئی سے ایگزیکٹ سیم بندہ بن جاتا ہے. یہ اے آئی بھی تو شیطانی نیٹ ورک ہے پورا. اور اس میں جو ہے, اس میں پھر کیا ہوا, اس آدمی کے اندر کا وہ جو ایک قطرہ ایمان تھا نا, وہ اس نے کہا کہ یار میں یہ راستہ نہیں اڈاپٹ کر سکتا, میں نے ویسے ہی بڑا اس پہ کر لیا. اس نے اپنا پورا بیان ریکارڈ کیا اور اس پہ وہ ڈاکومنٹری
بنانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ کیسا نیٹ ورک ہے اور کیسا کام ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کی ٹریپ میں نہ آئے. ایون بقول اس کے کہ جو جان ایف کینیڈی جو قتل ہوا ایلومناٹیز کے تھرو ہوا, یہ بھی ان کو ٹاسک دی گئی تھی. اور اس طرح کے کئی قتلوں کے پیچھے, مین بڑے لوگوں کے پیچھے یہ ایلومناٹیز جو ہیں یہ کار فرما تھے. تو پھر اس نے جیسے ہی یہ لکھا بیان دیا, اس کے کچھ روز بعد وہ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا. وجہ ہارٹ اٹیک آئی. لیکن جو اس طرح ان کا راز, جو اس کا گروپ کا حصہ بن کے سب کچھ دیکھ کے جب راز فاش کرتا ہے تو اس کو اس قسم کے سرکمسٹانسز دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس طرح وہ مردہ پایا گیا. لیکن اس کے جو لکھا ہوا سارا بیان تھا اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنی. میں نے خیر وہ دیکھی تو نہیں ہے, لیکن میں نے اس کا یہ اسٹڈی پورا کیس کیا تھا. تو بہت ہی خوفناک, بہت ہی ٹیریبل قسم کا یہ سوچ کے ایک نیا دروازہ کھولنے والا یہ واقعہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اچھا, اور ایک نشانیاں یہ بھی ہیں, بہت سے لوگوں نے جن کو یہ ڈیول نیٹ ورک نے کانٹریکٹ کیا, تو ان کے ایک جو 2 نشانیاں بڑی واضح تھیں کہ ان کے گھر کے بعد 2 سفید رنگ کے الو پائے گئے. الو نظر آتے ہیں کچھ دن پہلے. اس کے بعد ان کو ایک پیغام وصول ہوتا ہے, یا کوئی شخص آ کے ملتا ہے, یا کوئی عورت آ کے ملتی ہے. عورتیں بھی ان کے نیٹ ورک کا بہت اسٹرانگ پلر ہے, خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے. اور بہرحال اور اب یہ جب یہ واقعہ سارا میں نے پڑھا نا, مجھے یہ تو آئیڈیا تھا کہ یہ سارا ڈارک ویب سائٹ یہ سارا یہ اسی سے انٹر لنکڈ ہے. لیکن جب اس نے کہا کہ وہاں پہ سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل تھا وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بدکاری تھی. آج ہمارے معاشرے میں ایک دم سے دیکھو, میں نے, آپ تو بچی ہو خود, ہم نے اپنا بچپن دیکھا ہے. کبھی شاید ہی وہ ایک پپو تھا جس نے 100 بچوں کو مارا تھا اور اس طرح کیا تھا, اور وہ جاوید اقبال, جاوید اقبال, وہی پپو کہتے تھے اس کو. اور اس سے ہمارے بڑوں نے اس قسم کی وارداتیں نہ کبھی سنی تھی, ہوتی ہوں گی لیکن ویری ریئر. اب اتنی تیزی سے شیطان کی وہ فوج, وہ فورس بڑھتی جا رہی ہے, اور کہ وہ جو ہے, اب یہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر جو یہ عمل کرتے ہیں وہ سب اس کی فورس کا حصہ ہیں. ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا جاتا ہے. بہت ایزیلی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ اب تو کانٹیکٹ کرتے ہیں. پہلے تو جنگ عظیم میں کسی کے تھرو, ایک بندے کے تھرو, اس زمانے میں اتنا سوشل. آج آپ کا سب سے بڑا موڈیم ہی سوشل میڈیا. یہ www.com جو ویب سائٹ ہے یہی یہ کام انجام دے رہی ہے, اور یہ سارا نیٹ ورک اس کام پہ لگا ہوا ہے. ڈارک ویب سائٹس ہیں جو آپ کو $1 ملین دیتی ہیں اگر آپ کسی پہ تشدد کر کے. اب وہ بچی جس کو پھانسی دی گئی, پہلے اس کے ہسبینڈ نے تشدد کیا, فوٹیج بنائی گئی. ایک جاگیردار نے پچھلے دنوں ایک بچی کو جب مارا, اس کی بیوی بھی وہاں موجود. اب مجھے بتاؤ, کوئی نیچرل ایک نارمل ہیومن بینگ, میں ہوں, آپ ہیں, بیٹھے ہوئے ہمارے 1000 لوگ ہوں گے, کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو ایک چھوٹی بچی کے ساتھ بدفعلی پہ کرنے دے اپنے سامنے, پھر اس کے قتل میں اس کی مدد کرے, بدفعلی میں اس کی مدد کرے. ہیومنلی یہ پاسبل آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے وومن نیچر کے بارے حوالے سے ہم کتنے پوزیسو ہوتے ہیں اپنے شوہروں کو لے کر, کسی کی طرف دیکھ لیں تو ان کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے. وہ عورت, کہیں آپ واقعات نہیں دیکھ رہے جن میں سگا باپ بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اب ماں کو پتا ہے وہ اسی گھر میں رہ رہی ہے. مطلب یہ کیا ہے, یہ سارے وہی فورس ہیں جن کی روح پہ شیطان قابو کر چکا ہے, جن کی روحیں ٹوٹلی شیطان کے, اور وہ یہ سارے عمل کرواتا ہے تاکہ آپ کے اندر ایمان, انسانیت, غیرت, خدا کا خوف ٹوٹل ختم ہو جائے, آپ اس کے بھرپور طاقتور ترین اعلیٰ کار بن جائے. میں یقین مانو لبیبہ, ہم خود بچوں والے ہیں, اور میں نے نماز میں چلتے پھرتے میں کہا اللہ بچا دیں ایسے فتنے سے, ایسی چیزوں سے دور رکھنا اللہ, مجھے قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو بچا دینا. لیکن یہ شیاطین, یہ جن, اگر آپ کہنا سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں تو یہ مسلمان سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ان کے ہم پاس جاتے ہیں تو ان میں سے ایک روشنی نکلتی ہے
جو ہم پر اٹیک کرتی ہے. یہ وہ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت ریگولر کرتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں, جس کا ذکر کئی احادیث مبارکہ میں ہے, جن اذکار کو ہمیں اپنی زندگی کا روٹین بنانا چاہیے. وہ ایسی شیلڈ آپ کے ارد گرد بناتے ہیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے گوز بمز ہو رہے ہیں اور جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے کہ کیا کیا پوری دنیا میں. میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں, آپ کو پتہ ہے یہ نعوذ باللہ یہ شیطان نے قرآن کا نام رکھ کر بھی کتاب لکھی ہے. نعوذ باللہ. جی, جو وہ اس کو قرآن کہلواتا ہے وہ یہی شیطانی عمل. اس میں گانے لیرکس ایسے ہیں. جو ایک سنگر ہے ریحانہ, وہ اس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ جب میں یہ گانا میوزک پہ گاتی ہوں اور پرفارم کرتی ہوں تو میرے اندر ایک روح داخل ہو جاتی ہے جس میں مجھے ہجان کی کیفیت طاری ہوتی ہے, مدہوش کر دیتی ہے, میرا کنٹرول نہیں رہتا, میرا اپنی باڈی پہ اپنی موومنٹ پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. وہی والی جو آپ نے بات کی کہ سول کیپچر ہو گئی, کیپچر ہو گئی ہے. اور آج اس کا فیم لیول دیکھیں, آج اس کا آپ پیسہ کمانے کا لیول دیکھیں, اور یہ اتنا اس میں مطلب بڑے بڑے نام شامل ہیں کہ ہم سنتے ہیں تو. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ میوزک سن رہے ہوتے ہیں, گانے سن رہے ہوتے ہیں, اگر رومانٹک گانا ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے, آپ اس میں کھپ جاتے ہیں, آپ اس محسوسات میں چلے جاتے ہیں. آپ کوئی ڈانس والا ہوتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تھرکنے لگتے ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے ہیں, کیونکہ یہ وہ لیرکس اور میوزک وہ چیز ہے جو آپ کی مطلب شیطانی عمل ہے اور آپ کی سول کو یہ $1 بلین ہر سال صرف میوزک انڈسٹری پہ, ہالی ووڈ کی سگریٹ ایجنسی, سگریٹ کی جو آپ کی انڈسٹری ہے وہ سب سے زیادہ کما رہی ہے. یہ ڈرگس کی سب سے زیادہ کما رہی ہے. فیشن انڈسٹری آپ نام لے لیں, آپ میوزک انڈسٹری نام لے لیں, فلم انڈسٹری نام لے لیں, سب سے بڑے نام یہ ہالی ووڈ, بالی ووڈ, ایک ہمارا بیچ میں چھوٹا سا لالی ووڈ بھی ہے جو تھوڑا سا. تو وہ جو ہے کس طرح پیسہ, شہرت, اب ابانیوں کی شادیاں ہی دیکھ لیں بھائی. تو ابھی ہم نے بھی بنایا نا ایک برزخ ڈرامہ جس میں یہ LGBTQ کنٹینٹ کھل کے دکھایا. اچھا, میں نے اس سے پہلے نا مسٹر مسز شمیم دیکھا تھا, وہ بھی بہت بولڈ تھا ہمارے کلچر کے حساب سے, لیکن اس میں HIV اور ان چیزوں کو لے کے جو کیا گیا, چلے وہ میں نے چلو اس کو ہم نے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے لیا ہے. لیکن برزخ کا مجھے بڑا انتظار تھا کیونکہ جو اس کا نام تھا نا, تو میں نے کہا یہ برزخ مین یہ روحانی اور وہ چیزوں پہ ہے. لیکن دا ٹائم میں نے پہلی ایپیسوڈ دیکھی, میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. پہلے ایپیسوڈ کا جہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا ہے, فیملی ڈرامہ کہیں سے نہیں تھا. افسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ٹاپ کے اداکار اس کا حصہ ہیں, اسکرپٹ کا پڑھ کے کیا ہوگا نا, یہ تمام جو یہ کیا تھا. میرا انفلوئنشل لوگوں کو ہی ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ ہمارے اداکاروں سب کو دیکھیں, رازق تو اللہ کی ذات ہے, آپ کام کر رہے ہیں, اچھا کام کر کے بھی آپ کا نام ہو رہا ہے, لیکن آپ کو اس قسم کا کانسیپٹ بینگ اے مسلم, آپ ڈرامہ کریں, تھیٹر کریں, ہم یہ نہیں منع کرتے, لیکن یہ جو کانسیپٹ آپ پھیلا رہے ہیں, یہ جو آپ شیطان کے اعلی کار بن گئے, آپ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ اس کی سیکرٹس وہ آپ سے گروپ آرگنائزیشنز آپ سے کروانا چاہ رہی ہیں. آپ تو بڑے آسانی سے ان کے ہاتھوں میں کھیلے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہو رہا کہ آپ سے وہ کام کیا کروا رہے ہیں. آپ کے آنے والی نسلوں کی بربادی کا کام کروا رہے ہیں. وہ سب کو چاہتے ہیں کہ وہ شیطانی فورس کا, اس فوج کا حصہ بن جائے جو وہ نعوذ باللہ اللہ کے خلاف جنگ. اچھا, پچھلے ایک پروگرام میں نا میں ایک چیز کی اصلاح کرنا چاہ رہی تھی, وہ میں نے بولا تھا تیزی میں, وہ تھوڑا سا غلط بول دیا تھا. اس میں تھا کہ جنات کا کویشچن تھا کہ جنات پانی سے ڈرتے ہیں, تو اس میں میں نے کہا تھا کہ ہاں, جنات کو جب پہلی جنگ ہوئی تھی سب سے بڑی, جنات بڑے خودسر ہو گئے تھے. ابلیس بھی کیونکہ جن تھا, اور جو خودسر جن تھے وہ بہت زیادہ انہوں نے جب کی, تو فرشتوں اور جنوں کی لڑائی ہوئی تھی بہت بڑی, جس پہ فرشتوں نے ان جنوں کو سمندر میں قید کر دیا تھا. مطلب حضرت سلیمان کے دور کی بات کر رہی ہیں, یہ حضرت سلیمان کے دور میں, اس سے پہلے جنگ ہوئی تھی. حضرت سلیمان نے آ کر ان جنوں کو سمندر میں قید کر دیا تھا, اور اب وہ قیامت کے دن, قیامت سے پہلے نکلیں گے, جب وہ آ کے انتشار اور یہ سب ہوگا, دجال آئے گا ان کا گاڈ فادر,
تو وہ پھر نکلیں گے ان کا اور ان مسیحا۔ کو آزاد کرے گا. کہ تو ان کا تو کوئی شیطان کا مسیحا، ان کا گاڈ فادر کون ہے؟ دجال ہے. اور دجال کے بارے سے بھی ہے کہ اس کی ماں جننی ہوگی. ہاں یہ بھی ایک ہے، لیکن اتنی مستند حدیث یا وہ نہیں ہے، لیکن کسی صحابی نے اس بات پہ یہ بتایا تھا. تو اس لیے میں اتنا اس پہ زور نہیں دے رہی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جن اور انسان کے مکس کی پیداوار ہے. ہاں تو یہ والی بات بھی جو ہم نے شاید پچھلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس نہیں کی، کویشچن بھی آیا ہوا تھا کہ شیطان لڑکیوں کو پوزیس اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ ان سے بچے پیدا کر سکے. ہاں، اور وہ دیکھو جو بچے پوزیس کر کے اس کو یوز کر کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ آلریڈی اسی کی نسل بڑھا رہے ہیں نا، وہ اسی کی فوج بڑھا رہے ہیں. اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی اتنی بڑی فورس کر لے جو نعوذ باللہ وہ اللہ کے مقابلے میں لڑ سکے، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ از اے سپریم پاور، اور صرف اللہ ہی کی کرسی اور اللہ ہی رہ جانا ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو موت ہے. تو اس لیے یہ ہم بینگ اے مسلم اور کوئی بھی اسپریچول، کوئی بھی شخص جو اپنے دین پہ ایمان رکھتا ہے، وہ بائبل بھی اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح جو بھی ہر مذہب یہ بتاتا ہے کہ طاقت ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ہے. اور بلکہ بڑا وہ سکھ ایک اڑدا پنجاب کا بھی ہیرو ہے، وہ سکھ سنگر ہے، کوئی مجھے اس کا نام نہیں یاد، آئی ایم ناٹ گڈ ان نیمز. وہ بھی اس نے بھی کوئی ایسا سائن بنایا. دلجیت دوسانجھ. ہاں تو وہ مجھے تو نام ہی نہیں بولنا آتا اس کا. تو وہ نا اس نے بھی ایک سائن بنایا، اس سے بھی پوچھا گیا کہ تم کہ یہ تو شیطانی ٹرائی اینگل ہے اور یا تم اس تنظیم کا حصہ ہو. وہ کہتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسے ہی دیکھا تھا سنگروں کو، تو میں نے بھی کے بیچ میں بڑی کنٹروورسی کو ہائپ ملی تھی، اس کو بڑی ہائپ ملی ہے. وہ بہرحال اینڈ آف دا ڈے اس نے یہی کہا کہ میرا مذہب، میری کتاب تو مجھے بتاتے ہیں کہ پاور تو ایک ہی ہے. مطلب سکھ ازم میں بھی گرو نانک کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہی ہے کہ پاور ایک ہی ہے. تو یہ ہمارا ایمان، اور ہمیں اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ جنات اور شیاطین مسلمانوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآن کی طاقت ہے. تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. بے شک ہمیں اپنا فیتھ سب سے پہلے اسٹرانگ رکھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسی پاور اگر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں اللہ کی وحدانیت پر سب سے پہلا یقین ہونا چاہیے. اور یہاں پر جو آپ نے سائنس کی بات کی، تو اس کے جب ایلومیناٹیز کے بارے میں آج ہم نے ایپیسوڈ کرنا تھا اور میں ریسرچ کری تھی، تو میں نے یہ پڑھا کہ بہت ہی حیرانی والی بات ہوگی کہ کچھ ایسے سائنس جو ہم ڈیلی روٹین میں یوز کرتے ہیں، یہ وکٹری کا سائن جس کو ہم اپنی عام روٹین میں یوز کرتے ہیں، کہ شیطان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ وکٹری ہوگی شیطان کی. ہاں، اور یہ دیکھو ہم لوگ بیگا پولیٹیکل ورکر ہر وقت یہ بنا کے، ہر وقت یہ میرے علم میں بھی نہیں تھا. سچی بات ہے، جب مجھے پتا چلا کہ یہ بھی سائن جو ہے یہ بھی ہم شیطانی سائن ہے شیطان کو. اور یہ ایک والا سائن یہ آج کل ہر سیلیبریٹی بناتا ہے، ہر پلیٹ فارم پر. ہالی ووڈ کے اگر کسی سیلیبریٹی کو دیکھ لو یا کسی پلیئر کو دیکھ لو، فٹ بال پلیئر یا اسپورٹ پلیئر کو، یہ والا سائن بہت. تو یہ ان کے بیفومیٹ کو یہ لوگ وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اپنے، جو بیفومیٹ ان کا گاڈ ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے سائنس ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ان کے پیچھے ایک ہڈن میننگ ہے. بالکل. اور ہم پتہ کیا، ہم صرف ٹرینڈ سمجھ کے کر لیتے ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ وکٹری سائن ہے، اب ہم اس کو وکٹری بنا کے کر رہے ہیں. اب ہماری انٹینشن میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم شیطان کو کوئی، لیکن ایک سائن وہ دیکھیں کیسے عام کرتے ہیں کہ ہر شخص اس کو فیشن کے طور پہ، اسٹائل کے طور پہ وہ لینا، مطلب کرنا اپنا وہ بنا لیتا ہے، لیکن سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے. اب یہ جو سائن ہے اس کے پیچھے کیا ہے بھئی، کیا ہے، کیوں ہم بنا رہے ہیں یہ شیطانی سینگ اور اس کی دم، یہ ہم بالکل آپ نے صحیح بات کی. تو وہ مطلب ہمیں یہ، ہم آنکھیں بند کر کے نا جو چیز ٹرینڈ ہو رہی ہے نا ہم اس کو ٹرینڈنگ پہ شروع آ جاتے ہیں. آج کل آپ دیکھیں ایک ڈانس کا اسٹیپ میرا تو کان پک گیا، وہ سوشل میڈیا پہ گانا، توبہ توبہ، ہاں وہ توبہ توبہ، وہ جو شخص ہے، گھر کی عورت، گھر کی بچی، گھر کا بچہ، گھر کا بوڑھا. آج آپ دیکھیں ٹک ٹاک پہ میں ایسی کبھی ایسے نظر مارتی ہوں، میرے پاس تو زیادہ تر قرآنی وظائف اور چیزیں بھی آتی ہیں، کوئی ایسے بچوں کی جس میں کبھی دیکھوں. اچھا میں دیکھتی بھی اس لیے ہوں سوشل میڈیا کہ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. اور ہمارے بچے تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، میرے پاس ٹائم نہ ہو لیکن بچے تو ریگولر دیکھتے ہیں چیزیں. تو اب دیکھیں جتنے بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھے کپل، ان کو وہ نچوا رہے ہیں کیونکہ ایسی چیزیں جو ذرا
غیر ان نیچرل ہوں, غیر فطری ہوں, وہ زیادہ اس پہ ویورشپ ملتی ہے. ایک خاتون یو کے میں رہتی ہیں, اچھا خاصا گھر ہے, مجھے میری فرینڈ نے ٹک ٹاک بھیجا اور ہنس کے کہتی ہے ذرا دیکھ تو صحیح ہے. میں نے جب لگایا وہ عورت, اب یقین مانے بظاہر تو وہ فنی لگ رہا تھا, وہ ڈانس ایسا کر رہی تھی کچن میں کھڑے ہو کے, عجیب و غریب اسٹیپ کر کے کہ آپ کو دیکھ کے پہلے ہنسی آتی ہے. جب میں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا نا, اس کے اسٹیپس کو, تو جیسے یہ جو شیطانی پیروکار ہوتے ہیں نا, یہ اپنے بت کے سامنے ہیجانی ڈانس کرتے ہیں نا, ہیجان ان پہ طاری ہو جاتا ہے اور چیزیں ان کی باڈی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, اور وہ عجیب و غریب قسم کا رقص کرتے ہیں, وہ ہیجانی رقص تھا. اور وہ خاتون ٹرینڈ پہ اتنی, آپ کوئی بتائے بیسک دیکھیں, کچھ آپ لاجیکلی دیکھیں اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کو ٹرینڈ ہونا چاہیے یا جس کو اتنا زیادہ لوگ دیکھیں. ایک عورت کچن میں کھڑے ہو کے اوٹ پٹانگ سا ایک ڈانس کے, جس کا کوئی خوبصورت ڈانس ہو تو چلو اٹریکٹ کرتا ہے, کوئی خوبصورت سنگنگ ہے, کوئی ماڈلنگ ہے, کوئی اسکرپٹ ہے, کوئی اچھی سوچ کی بات ہے. ایسا ہجانی ڈانس کیسے اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا کہ لوگ پاگلوں کی طرح اس عورت کو دیکھنا شروع ہو گئے, بالکل, جو نہ اتنی خوش شکل ہے نہ وہ ایسی ہے کہ وہ ایک ہجانی قسم کا ڈانس کر رہی ہے. تو مطلب ہمیں کیسے چیزیں پھر ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں اور ہم نا علمی میں مارے جاتے ہیں. یہ بالکل یہ ایک اعلیٰ کار ہے شیطان کی, جیسا کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں ہی بات کر دی تھی. اور ابھی میں آپ کو اینڈ پہ یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ شاید آپ نے یہ بھی نیوز سنی ہو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھیجا جا رہا ہے اسپیس میں ایلین سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ آج آپ میری پیشن گوئی لکھ لیں, 2026 یا 27 تک آپ کو ایلینز بھی نظر آ جائیں گے, کمیونیکیشن بھی نظر آ جائیں گی, اور بہت ساری چیز یہ جو اب چھپی ہوئی ہیں منظر عام پہ آ جائیں گے. اس پہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پوری ایلینز پر بات کریں گے. بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو پہلے ایلینز کی ایگزسٹنس پر بات کی جاتی تھی کہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. یہ ایک امریکن فلمیں جس چیز پہ بنتی ہے نا, سوچیں کہ یہ ایلین سے یا ایلومیناٹیز سے اتنے یہ مطلب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ جو چیزیں بنتی ہیں پھر وہ ہو کیوں جاتا ہے. پہلے وہ ایک تخلیق کرتے ہیں اور پھر وہی چیزیں ہوتی ہیں, موجود ہوتے ہیں, ان کی موجودگی کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. تو یہ تو بہت ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں اور سمجھنے والی چیزیں ہیں. سعدیہ سہیل رانا کے پیرانارمل ایکسپیرینس پر بیسڈ ہارر ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.